فلسطین یہ صرف آج کا مسئلہ نہیں بلکہ پچھلے 3000 سال سے اس سٹی کو قبضہ کرنے کی لڑائی چل رہی ہے۔ آج سے 3300 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل یعنی یہودی ایجپٹ میں فرعون کی غلامی سے آزاد کر دو، اور آخر میں بڑی مشکل سے فرعون نے بنی اسرائیل کو آزاد کر دیا، جس کے بعد موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر فلسطین کے پاس آئے اور کہا کہ اس سٹی پر حملہ کرو، لیکن پھر بنی اسرائیل نے کہا کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیں، ہم یہ لڑائی نہیں کرنے والے، جس کی وجہ سے اللہ نے 40 سال تک بنی اسرائیل کو اس ڈیزرٹ میں رہنے کی سزا دی۔ جس طرف موسیٰ علیہ السلام پر آسمانی کتاب توراۃ نازل ہوئی، اور اس توراۃ کے پہلے چیپٹر پر دی بک آف جینیسس میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے، صاف صاف لکھا ہے کہ یہ علاقہ فلسطین اللہ نے صرف اور صرف ابراہیم علیہ السلام کے اولادوں کے لیے رکھا ہے، جس کی وجہ سے آج تک یہ جتنی بھی لڑائی چل رہی ہے یہ اس لیے ہے کیونکہ یہودی یہ کلیم کرتے ہیں توراۃ کی اس آیت کے مطابق یروشلم اور فلسطین پر صرف اور صرف بنی اسرائیل کا حق ہے۔ بنی اسرائیل ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اسحاق علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہے، اینڈ ایکٹ میک سینس، تب تو ان کو ملنا چاہیے، لیکن توراۃ میں لکھا ہے کہ یہ علاقہ ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں کے لیے ہے، صرف اسحاق علیہ السلام کی اولادوں کے لیے نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہیں، اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام از دی فادر آف بنی اسرائیل، اور اسماعیل علیہ السلام کو عربوں کا فادر سمجھا جاتا ہے، اور یہ بات صرف ہم نہیں، ایون یہودی بھی اس بات کو مانتے ہیں۔ تو انہی کی کتاب توراۃ کے مطابق فلسطین پر صرف اسحاق علیہ السلام کی اولادوں کا حق نہیں ہے، بلکہ اسماعیل علیہ السلام اور عربوں کا بھی حق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 40 سال ڈیزرٹ میں رہنے کے بعد بنی اسرائیل نے جاشوا کی لیڈرشپ فلسطین کو فتح کر لیا، لیکن کچھ ہی عرصے بعد یہ سٹی ان کے ہاتھ سے دوبارہ نکل گئی، اور پھر اگلے 300 سال تک بنی اسرائیل اس سٹی کو دوبارہ حاصل نہیں کر سکے۔ لیکن 300 سال بعد بنی اسرائیل نے داؤد علیہ السلام کی لیڈرشپ میں اس سٹی یروشلم کو دوبارہ فتح کر لیا، اور ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو یہاں پہلی دفعہ اللہ کی عبادت کے لیے ایک مسجد، ایک ٹیمپل بنایا۔ سلیمان علیہ السلام کے بعد یہودیوں نے فلسطین اور یروشلم پر 400 سال تک حکومت کی، لیکن 400 سال بعد بیبلون عراق میں بہت ہی طاقتور امپائر بن چکی تھی، جس کے بعد ان کے بادشاہ بخت نصر نے اپنی امپائر کو بڑھانے کے لیے فلسطین پر حملہ کر دیا اور یروشلم کو تباہ اور برباد کر دیا، اور اس کے اندر ہزاروں یہودیوں کو شہید بھی کر دیا، اور اس ٹیمپل کو بھی تباہ کر دیا جو سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا، اور جتنے یہودی زندہ بچ گئے تھے ان سب کو غلام بنا کر اپنے ہی کیپٹل بیبلون عراق لے گیا، اور 70 سال تک یہودی عراقیوں کی غلامی کرتے رہے۔ لیکن 70 سال بعد عراق پر ایران کے بہت ہی نیک بادشاہ سائرس دی گریٹ نے حملہ کر دیا، جنہیں ہم ذوالقرنین کے نام سے جانتے ہیں۔ سائرس دی گریٹ نے عراق کی اس حکومت کو فتح کر لیا، اور یہاں جتنے بھی یہودی تھے ان ساروں کو واپس فلسطین بھیجا، اور انہیں فنڈز بھی دیے کہ واپس جا کر سلیمان علیہ السلام کے ٹیمپل کو واپس بناؤ جو اس سے پہلے تباہ کر دیا تھا۔ جس کے بعد یہودیوں نے فلسطین پر 400 سال تک حکومت کی، لیکن پھر ان پر ایسی حکومت نے حملہ کیا جس نے یہاں سے یہودیوں کو 600 سال تک باہر نکال دیا گیا تھا، گریٹ رومن امپائر، اور بنی اسرائیل پر اتنا ظلم کیا جو اس سے پہلے کسی نے بھی نہیں کیا تھا۔ یہودیوں نے رومن امپائر سے لڑنے کی بھی کوشش کی، لیکن رومن امپائر نے ہزاروں یہودیوں کو قتل کیا، اور حالات اتنے خراب ہوئے کہ یہودی رومن امپائر سے چھپ کر غاروں میں رہنے لگے، اور رومن امپائر نے بیت المقدس، جسے پہلے سلیمان علیہ السلام پھر ذوالقرنین نے بنایا تھا، دوبارہ تباہ و برباد کر دیا گیا، اور اس کے بعد یہ ٹیمپل آج تک دوبارہ نہیں بن سکا۔ رومن امپائر نے یروشلم اور فلسطین پر 600 سال تک حکومت کی، لیکن
600 سال بعد رومن امپائر نے ایک ایسی غلطی کی جو اسے کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ انہوں نے تیزی سے عرب میں پھیلتے ہوئے نئے ریلیجن اسلام پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اسلامک ریلیجن اور خلافت اتنی تیزی سے پھیلتی گئی کہ کچھ ہی سالوں میں رومن اور پرشین امپائر دونوں کو فتح کر لیا، جس کے بعد حضرت عمر دنیا کے سب سے طاقتور بادشاہ بن گئے، جن کی حکومت الیگزینڈر دی ایمپائر سے بھی بہت ہی زیادہ بڑی تھی۔ آخر مسلمان رومن امپائر کو فتح کرتے کرتے یروشلم کے دروازے تک پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ مسلمان یروشلم ایک دن ضرور فتح کریں گے۔ اب مسلمانوں کے پاس دو آپشن ہیں، یا تو یروشلم کو اسی طرح تباہ کیا جائے جیسے پہلے کی طرح باقی بادشاہوں نے تباہ کیا تھا، اور یہاں اس کا سیج محاصرہ کرنے۔ آخر 6 مہینے بعد یروشلم کے گورنر سفرونیس نے کہا کہ میں یروشلم صرف ایک شرط پہ مسلمانوں کے حوالے کروں گا کہ مسلمانوں کے بادشاہ عمر خود آ کر مجھ سے ملے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ مسلمانوں کے امین المومنین کو کیوں ڈسٹرب کیا جائے، تو وہ خود عمر بن کر سفرونیس سے ملنے گئے، کیونکہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپیرنس بالکل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی جلتی تھی، اور ہائٹ بھی بالکل سیم تھی، اور وہ 7 فٹ لیکن اور وہاں ایک شخص پہلے ہی حضرت عمر سے مل چکا تھا، تو اس نے کہا کہ یہ حضرت عمر نہیں ہو سکتے، تو مجبوراً خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر، اس وقت دنیا کے سب سے طاقتور اور بڑے بادشاہ کو یروشلم بلانا پڑا۔ سفرونیس فل لگژری گولڈ اور سلور پہن کر بالکل تیار ہو کر، کیونکہ اتنے بڑے بادشاہ ان سے ملنے آ رہے تھے، لیکن سفرونیس اور پورا یروشلم یہ دیکھ کر حیران ہو گیا تھا کہ بادشاہ کا غلام اونٹ پر بیٹھا ہوا ہے، بادشاہ خود بالکل عام کپڑوں میں پیدل چل کر آ رہے ہیں۔ یہ منظر یروشلم والوں کے لیے بہت شوکنگ تھا، کیونکہ اس سے پہلے جب کسی بادشاہ نے یروشلم پر فتح کی ہے، اس نے اس سٹی کو تباہ اور برباد کر دیا تھا، یہاں کی ان گلیوں کو خون سے بھر دیا گیا تھا، لیکن اب یہ ایک بادشاہ آیا ہے جو ان ساروں سے زیادہ طاقتور ہے، لیکن بغیر کسی فوج کے بالکل عام کپڑوں میں۔ ایسا اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ حضرت عمر نے سارے ریلیجن کو آزادی دے دی بغیر کوئی خون بہائے۔ سفرونیس نے یروشلم کو جو حضرت عمر کے حوالے کیا، لیکن انہوں نے ایک شرط یہ بھی رکھی، مسلمان یہودیوں کو یروشلم آنے کی اجازت نہیں دیں گے، لیکن حضرت عمر نے اس کی یہ شرط نہیں مانی، لیکن یہودیوں کو بھی بیت المقدس میں آنے کی اجازت دی، اور اس طرح پہلی دفعہ یروشلم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے پاس آیا۔ اس کے بعد آلموسٹ 350 سال بعد مسلمان، کرسچن اور یہودی یروشلم میں پیس اور امن کے ساتھ رہنے لگے، لیکن پھر 350 سال بعد کرسچن نے پورے عرب سے فوج جمع کر کے یروشلم پر دوبارہ حملہ کر دیا۔ اس وقت مسلمانوں میں آپس میں بہت لڑائیاں چل رہی تھیں، جس کا فائدہ اٹھا کر کرسچنز نے آسانی سے یروشلم فتح کر لیا، اور یروشلم فتح کرنے کے بعد مسلمانوں اور یہودیوں پر انبلیویبل ظلم کیا، اور ہزاروں مسلمانوں اور یہودیوں کو شہید کر دیا، اور مسجد اور سلیگونز کو بھی تباہ کر دیا۔ اور ہسٹری میں لکھا ہے کرسٹیسس نے یروشلم کی گلیوں کو خون سے رنگ دیا، اور ایون مسجد اقصی کو بھی مسجد سے ایک محل، ایک پیلس میں بدل دیا گیا تھا۔ یہودیوں نے اپنی عورتوں اور بچوں نے جان بچا کر اپنے آپ کو سینیگونز میں بند کر دیا، لیکن کرسٹیسس نے ان کی ساری بلڈنگز کو آگ لگا دی اور ان کے بچوں اور عورتوں کو زندہ جلا دیا۔ یہ سب صرف ہم نہیں کہتے، بلکہ یہ اوتھینٹک ہسٹری کا حصہ ہے جسے یورپینز بھی مانتے ہیں۔ جس کے بعد کرسٹیسس نے یروشلم کو 90 ایئرز تک حکومت کی، لیکن پھر 90 ایئرز بعد مسلمانوں کے ایک بہت بڑے بادشاہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوری مسلم دنیا سے فوج جمع کر کے یروشلم کو دوبارہ کرسچن سے چھین کر فتح کر لیا، اور اس وقت سارے کرسچنز کا ایک خیال تھا کہ اب صلاح الدین ہم سے اسی طرح بدلہ لے گا جس طرح ہم نے
لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا گیا تھا، لیکن صلاح الدین ایوبی نے بالکل حضرت عمر کی طرح سارے کرسچنز کو معاف کر دیا۔ ایون سارے کرسچنز بھی اس بات پر حیران ہوئے اور صلاح الدین سے پوچھا کہ جب ہم نے فتح کیا تو ہم نے ہر ایک مسلمان کو قتل کر دیا تھا، لیکن I am not those men. I am Salah Ad-Din. Salah Ad-Din. صلاح الدین ایوبی نے ان سارے ریلیجن کو آزادی دی اور مسجد اقصی جنہیں محل بنا دیا گیا تھا انہیں دوبارہ مسجد بنایا اور ادھر پہلی نماز ادا کی۔ جیروسلم کو جب بھی کسی بادشاہ نے فتح کیا ہمیشہ ادھر بہت خون بہا ہے، سوائے مسلمانوں کے جنہوں نے ہمیشہ اس سٹی کو پیس اور امن کے ساتھ فتح کیا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کے بعد ایک بار پھر سارے ابراہیم ریلیجنز جیروسلم میں پیس اور امن کے ساتھ 800 سال، لیکن 800 سال بعد آج سے 100 سال پہلے جب جیروسلم پر اوٹومن ایمپائر کی حکومت ہوئی تو ورلڈ وار 1 کے بعد عربوں نے برٹش کے ساتھ مل کر عثمانیہ خلافت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا کہ ہم عربوں پر یہ ٹرکش لوگ آ کر کیوں حکومت کر رہے ہیں۔ اس نیشنلزم کی وجہ سے فلسطین بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا، لیکن تھوڑے ہی عرصے پہلے برٹش اور یہودیوں کی آپس میں ڈیل ہو چکی تھی لیکن برٹش کو یہ علاقے ملے تو ادھر ایک یہودی اسٹیٹ بنائے گا۔ یہ معاہدہ ہوا کیوں تھا؟ کیونکہ اس سے پہلے یہودی یورپ کے ہر ایک فیلڈ، بزنس، سائنس، میڈیکل، بینکنگ، ہر ایک چیز میں بہت اسٹرانگ ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے یہودی یورپ کے سب سے طاقتور اور رچ کمیونٹی بن گئے تھے۔ ان کی سپورٹ حاصل کرنا برٹش کے لیے سب سے ضروری تھا، اور پچھلے 1800 سال سے یہودیوں کے پاس اپنا کوئی بھی ملک نہیں تھا، تو ان میں سے کچھ یہودیوں نے سائنزم کی سوچ شروع کی کہ ہمارا یہودیوں کا بھی ایک ملک ہونا چاہیے، اور انہوں نے اسی کے لیے اسی فلسطین کے علاقے کو چنا، اور یہ ملک حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ہر طرف سے کوشش شروع کی۔ یہودیوں نے ایون عثمانی خلیفہ سلطان عبدالحمید سے بھی ڈیل کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا، جس کی وجہ سے یہودیوں کو سمجھ آ گئی اگر اپنا ملک بنانا ہے تو عثمانیہ سلطنت کو ختم کرنا ضروری ہے۔ تو جیسے ہی ورلڈ وار 1 کے بعد اوٹومن ایمپائر ختم ہوئی اور فلسطین اوٹومن ایمپائر کی طرف سے برٹش کی طرف چلا گیا، یہودی پوری دنیا سے اسی سیکرٹ پلان کے تحت فلسطین شفٹ ہونا شروع ہوئے، اور فلسطین کے مسلمانوں سے زمینیں ڈبل ٹرپل پرائس سے خریدنے لگے، کیونکہ پیسہ تو ان کے پاس بہت تھا۔ برٹش امپائر نے بھی بیلفور ڈیکلریشن میں یہودیوں کے الگ اسٹیٹ کو ہونے کا سپورٹ دیا تاکہ ورلڈ وارز میں یہودیوں کا سپورٹ اور پیسے دونوں حاصل کر سکیں۔ اسپیشلی ورلڈ وار 2 کے بعد یورپ میں ہٹلر کے یہودیوں پر ظلم کے بعد یہودی اور بھی زیادہ پوری دنیا سے فلسطین میں جمع ہونے لگے، اور فلسطین میں آہستہ آہستہ لڑائیاں بڑھنے لگی، جس کی وجہ سے UN نے ایک فیصلہ سنایا فلسطین کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جائے، ایک حصہ فلسطین، دوسرا اسرائیل، اور تیسرا جیروسلم، جو ان میں سے کسی کا بھی نہیں ہوا کیونکہ یہاں پر UN کی حکومت ہوگی اور اس میں سب ریلیجن کو آزادی ہوگی، جس پر عرب ممالک نے اس فیصلے کی سخت مخالفت کی، اور اسرائیل کے آزاد ہونے کے صرف ایک دن بعد اسرائیل پر ہر طرف سے حملہ کر دیا۔ ایجپٹ، جارڈن، سیریا، تینوں کی فوج ایک ساتھ اسرائیل میں داخل ہوئی، لیکن بہت ہی بے شرمی سے عرب ممالک یہ جنگ ہار گیا، اور ایک ایسے ملک سے ہارے جو ان سے سائز میں بہت چھوٹا اور جو ان جنگ سے صرف ایک دن پہلے آزاد ہوا تھا۔ اس ہار سے پہلے جو پلان UN نے اس جنگ سے پہلے بتایا تھا کہ صرف 40% علاقہ فلسطینیوں کو ملا اور 60% علاقہ اسرائیل نے فتح کر لیا، اور ایون جیروسلم کی آدھی سٹی کو بھی فتح کر لیا۔ اسرائیل اکیلے یہ جنگ نہیں لڑ رہا تھا، بلکہ اس کے ساتھ پوری دنیا کا سپورٹ تھا، ایون رشیا اور US دونوں کا سپورٹ تھا اسرائیل کے ساتھ۔ اسرائیل نے یہ علاقے فتح کر کے ٹائم بالکل بھی ضائع نہیں کیا، اور 7 لاکھ عربوں کو فلسطین سے باہر کیا۔ 7 لاکھ
جس کی وجہ سے فلسطین میں یہودی زیادہ اور عربی کم ہونے لگے۔ اس جیت کے بعد اسرائیل بہت اسٹرانگ بن گیا اور اسی طرح پوری دنیا سے یہودی اسرائیل میں داخل ہونے لگے اور جمع ہونے لگے۔ اس کے بعد یہودیوں نے عرب کے بالکل سینٹر میں بہت ہی مضبوط حکومت بنا لی تھی، لیکن پھر بھی یہ دو علاقہ ویسٹ بینک اور غازہ اسرائیل کے کنٹرول میں نہیں تھے۔ آج سے آلموسٹ 60 سال پہلے 1967 میں کچھ مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے یہاں ایک جنگ ایک بار پھر شروع ہوئی، اور ایک بار پھر ایجپٹ، جارڈن، سیریا ورسس یہ چھوٹا سا اسرائیل۔ لیکن صرف 6 دنوں میں اسرائیل نے ان تینوں ملکوں کو ہرا دیا، اور ان 6 دنوں میں اسرائیل نے اپنا 3 گنا سائز بڑھا لیا۔ عرب ممالک دوبارہ اپنے ایک چھوٹے سے ملک میں بہت ہی بری طرح ہار گئے۔ یہ ایسا ہے کہ آج خبیب حزب اللہ سے ہار جائے، اور وہ بھی 2 مرتبہ۔ عرب ممالک کے 2 دفعہ اسرائیل سے ہارنے کے بعد ان کی عوام اپنے نیشنلسٹ حکمرانوں کے خلاف ہو گئی، اور نیشنلزم قومیت کو چھوڑ کر ایک نئی سوچ کی طرف بڑھنے لگی۔ دی مسلم بردرہڈ، اخوان المسلمون، جو مصر کے ایک اسکول ٹیچر حسن البنا نے بنائی تھی، جس میں ایک پاکستانی اسکالر مولانا مودودی کے خیالوں سے انسپائرڈ ہے۔ اس سے پہلے اخوان المسلمون کا عرب میں صرف مذاق اڑتا تھا، لیکن اس ہار کے بعد اخوان المسلمون نے عوام سے کہا کہ یہ جنگیں عرب کے مسلمان نہیں بلکہ یہ نیشنلسٹ ہارے ہیں جو صرف نام کے مسلمان ہیں، اور ان کا کوئی، جس کے بعد عرب کی عوام اس نئی سوچ دی مسلم بردرہڈ کی طرف آنے لگی۔ حماس بھی اسی اخوان المسلمون سے انسپائرڈ ایک گروپ ہے، لیکن اخوان المسلمون اس وائلنس کے خلاف ہے۔ اس جیت کے بعد اسرائیل نے ویسٹ بینک، غازہ اور جروسلم سب پر قبضہ کر لیا، اور آج تک یہ سارے علاقے اسرائیل سے دوبارہ کوئی بھی چھین نہیں سکا۔